خواہش کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے چلا، فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، یعنی وہ دنیا کے پیچھے چلا گیا، دنیا کا مطلب انہوں نے جو رشوت دی، پیسہ دیا، تو وہ دنیا کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی ہے۔ اب کتا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتا جو ہے ہانکتا رہتا ہے، یعنی زبان باہر نکال کر ہانکتا رہتا ہے، تو آپ جو ہے اس کی طرف اس کو ماریں تو پھر بھی وہ ہانکتا رہے گا، اور نہ ماریں تو پھر بھی وہ ہانکتا رہے گا، یعنی کتے کی ایک عادت ہوتی ہے، اس کے اندر ہرس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی زبان کا لٹکنا اور اس کی زبان سے رال جو ہوتی ہے وہ ٹپکنا، یہ اس کے اندر ایک ہرس کی آگ کا پتہ دیتی ہے کہ اس کے اندر ہرس بہت زیادہ ہے، اور دماغی لحاظ سے وہ بھوکا بہت زیادہ ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھوکا ہوتا ہے کتا، لہٰذا وہ چلتا ہے تو مٹی کو سونگتا جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، اور اگر کوئی بندہ اس کو پتھر مارے تو پہلے تو بھاگتا ہے، لیکن جب پتھر جا کے ایک جگہ پہ رکتا ہے تو پھر اس پتھر کے بھی جا کے اس کو سونگتا ہے کہ شاید یہی کوئی کھانے کی چیز ہو، یعنی اتنی اس کے اندر وہ ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے۔ تو یہ مثال اللہ نے فٹ کی اس شخص پر کہ جس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے بھاگ گیا۔ تو یہ مثال دے کر پھر اس کا جو انجام ہوا، یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو یہ بتایا کہ ہم نے تم پر ایک بہت بڑی نعمت تمہاری طرف بھیجی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں عطا کی ہے، پھر یہ قرآن ہم نے تمہیں عطا کی، اتنی بڑی نعمت، اگر تم ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو بلم باورا کا ہوا تھا۔ یہ ایک مثال دی، اور یہ مثال جو ہے وہ ہم پر بھی بڑی فٹ آتی ہے، یعنی ہمیں بھی انفرادی طور پر بھی اپنی زندگی میں اور اجتماعی طور پر بھی اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر ہم انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں، اور کہاں کہاں ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو دیکھیں ہمارا ملک جو پاکستان ہے، اس پر یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نشانی ہے یہ، اور اس کو جو بنانے میں جو قربانیاں دی مسلمانوں نے، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور بڑی بڑی تحریکیں چلیں، اور پھر اس پاکستان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر بڑی بڑی شخصیات کو پیدا کیا۔ یہاں پر جو ہے وہ اس ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں مجددین بڑے بڑے پیدا کیے۔ پہلے مجدد آتے ہوتے تھے عرب میں، آج سے 200-300 سال پہلے تک، یعنی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 300-400 سال، اس سے پہلے جو ہے نا عرب میں مجددین آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس خطے پر رحم کرنا چاہا اور یہاں پر ایک جو ہے مسلمانوں پر نظر کرم فرمائی، تو مجددین یہاں پیدا ہونا شروع ہو گئے، عرب میں مجددین کا پیدا ہونا بند ہو گیا، تو یہاں پر بڑے بڑے مجدد پیدا ہوئے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ وہ تو مجدد الفسانی تو 1000 سالہ مجدد تھے نا، 100 سالہ مجدد بہت بے شمار، پھر مختلف شعبوں کے مجدد بڑے بڑے، کوئی ایسا مجدد پیدا ہوا جس نے حدیث کے اندر بڑا کام کیا، کوئی ایسا مجدد پیدا ہوا کہ جس نے کوئی جو ہے جہاد کے اندر بڑا کام کیا، بڑے بڑی تحریکیں یہاں پر چلیں، تحریک شہیدین چلی، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ بڑے بڑے یعنی یہ سارے علماء تھے، انہوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائیں، جنگیں لڑیں انگریزوں کے خلاف، 1857 کی جنگ آزادی، اتنی بڑی مطلب جنگ آزادی لڑی علماء نے اور مسلمانوں نے، ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے، گرفتار ہوئے، توپوں کے آگے کھڑا کر کے علماء کو اڑا دیا گیا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کسی آدمی کو مارنا ہی ہے تو دور کھڑا کر کے گولی مار دے، اب توپ کے آگے کھڑا کر کے اڑانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی نشان عبرت بنانا، ڈرانا لوگوں کو۔ تو اس طرح مطلب تحریک آزادی میں مسلمانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کے جو علماء تھے ان کو اڑایا گیا، اور پھر مدارس ختم کر دیے گئے، پھر تحریک ریشمی رومال چلی، اور پتہ نہیں کتنی تحریکیں چلیں، اتنی محنت کے بعد جا کر یہ ملک بنا۔ تو آج آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی بیان دے دیتے ہیں جی پاکستان کے علماء پاکستان کے خلاف تھے، تو وہ یعنی ان کو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، تو ان کو ایک تو تاریخ کا نہیں پتہ، یعنی بالکل وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ پوری ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس کو کبھی انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، بس وہ ایک بات جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر جو پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات جو اکثر کہی جاتی ہے کہ جو علماء خلاف تھے، تو وہ اصل میں بات اس طرح تھی کہ کسی بھی چیز میں بعض اوقات رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو جس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیں ایک الگ خطہ ہونا چاہیے
جس میں مسلمان جو ہے الگ اپنا ایک ملک بنائیں، اور انگریز بھی جو ہے اس بات پر تیار ہو گئے کہ چلو مسلمانوں کو ہم الگ ایک زمین دیتے ہیں، وہاں پر وہ اپنا ملک بنا لیں۔ اس وقت کچھ علماء نے اس بات سے اختلاف کیا، اور علماء نے کہا کہ ہمیں یہ خطہ نہیں، یہ پورا ہندوستان ہمارا ہے، ہم خطے کے ساتھ کیا کریں؟ ہم نے تو 800 سال ہندوستان تھا ہی ہمارا، 800 سال ہم نے یہاں پر حکومت کی ہے، تو اب ہمیں ایک چھوٹی سی زمین دے کے ہمیں ٹرکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو علماء نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ وہ خطہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں پورا ہندوستان چاہیے، اور ہم نے پورا ہندوستان لینا ہے۔ اب اس بات کو جو ہے وہ توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے نہیں کچھ علماء ایسے تھے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے، تو حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں پورا ہندوستان چاہیے، ہمیں خطہ نہیں چاہیے، تو اتنی سی بات تھی وہ، تو اس کو توڑ موڑ کے اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کوششوں کے بعد بات اور طرف چلی گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اتنی محنتوں کے بعد، ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ ملک عطا کیا، اور ملک عطا لینے کا مقصد ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، یہاں پر اے اللہ تیرا دین نافذ کریں گے، اسلام کا نظام ہوگا، غلبہ ہوگا، تو وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ تو اس سے اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ کا عذاب کہیں ہم پر بھی نہ آ جائے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور آگے بھی یہ بات آئے گی کہ اللہ کی نعمتوں کا جب ناشکری کی جاتی ہے تو پھر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے۔